السلام علیکم، ویلکم ٹو فن پلس۔ مزید ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ آئیں چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ یہ واقعہ میرے والد صاحب کے ساتھ اس وقت پیش آیا تھا جب ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ آئیں یہ روداد انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام اخلاق احمد ہے، پیشے کے حوالے سے ہم سنیار ہیں۔ یہ آج سے تقریباً 30 سال قبل کی بات ہے۔ ان دنوں میں اور میرا دوست عاصم، جو کہ اب سعودیہ میں ہوتا ہے، صرافہ بازار میں کام ختم کر کے ہر ہفتے آخری شو میں فلم دیکھنے جایا کرتے تھے۔ رات کو واپسی میں بائک پر عاصم کو صدر چھوڑتے ہوئے اپنے گھر جایا کرتا تھا۔ ان دنوں میرا گھر واٹر پمپ کی پچھلی جانب بلاک 16 میں تھا۔ ایک دن میں اسی طرح معمول کے مطابق عاصم کو چھوڑتے ہوئے اپنے گھر جا رہا تھا۔ کوئی 12:30 پونے 1 کا وقت ہوگا کہ کریم آباد پل سے نیچے اترتے ہوئے آگے جو بنگلے بنے ہوئے تھے، وہاں چادر میں لپٹی ہوئی ایک خوبصورت خاتون نے مجھے لفٹ کے لیے ہاتھ دیا۔ ان دنوں وہاں بہت ویرانی سی ہوتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو میں نے سوچا تھا کہ آگے بڑھ جاؤں، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ اکیلی خاتون ہے، رات کے اس پہر نہ جانے کیا پرابلم ہو، میں نے خاتون کے قریب بائک روکی اور ان سے پوچھا کہاں جانا ہے۔ خاتون نے زبانی طور پر جواب دینے کی بجائے بس ہاتھ کے اشارے سے آگے جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں نے سوچا آگے عائشہ منزل کی چورنگی ہے، شاید خاتون کو وہاں جانا ہو۔ جب عائشہ منزل کی چورنگی آئی تو میں نے بائک روک کر پوچھا اب کہاں؟ انہوں نے پھر آگے جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے سوچا شاید وہ واٹر پمپ کی چورنگی جانا چاہ رہی ہیں، سو میں نے بائک آگے بڑھا دی۔ ذرا دیر بعد ہم واٹر پمپ کی چورنگی پہنچ گئے، لیکن اب میرے لیے حیرت کے ساتھ ساتھ کچھ غصے کی بھی بات یہ ہوئی تھی کہ خاتون نے بائک سے اترنے کی بجائے مجھے پھر آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ واٹر پمپ سے آگے سراب گوٹ کی چورنگی آتی ہے، جہاں ان دنوں بالکل ویرانی ہوتی ہے۔ میرا جی تو چاہ رہا تھا کہ مزید آگے جانے سے انکار کر دوں، لیکن نہ جانے کیوں میں ایسا نہ کر سکا۔ سراب گوٹ کی چورنگی آئی تو میں نے پوچھا اب کہاں؟ لیفٹ سائڈ۔ اس بار بھی ہاتھ سے اشارہ ہوا تھا۔ میں نے بائک لیفٹ سائڈ موڑ لی۔ آگے جا کر 2 روڈ آتے۔ پھر پوچھا کہاں؟ اشارہ ملا رائٹ۔ اس وقت میرے ذہن میں سوائے اس کے کچھ نہیں تھا کہ کسی صورت اس عذاب سے جان چھڑواؤں۔ جب دل ہی دل میں ان خاتون کو برا بھلا سناتے ہوئے رائٹ ٹرن لیا تو دور دور تک آگے دائیں بائیں میدان ہی میدان تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کرتا، مجھے دھیمے لہجے میں کہا گیا تھا بس یہیں اتار دیں، اور پھر خاتون نے بائک سے اترتے ہی ناک کی سیدھ میں چلنا شروع کر دیا تھا اور میں واپس اپنے گھر کے رستے پر چل پڑا تھا۔ رستے میں خاتون کے حوالے سے میرے ذہن میں بے شمار خیالات اور سوالات آتے رہے، لیکن میں نے انہیں اپنے ذہن سے جھٹک کر سلا دیا تھا۔ اس بات کا ذکر میں نے اپنے دوست عاصم سمیت کسی سے بھی نہیں کیا تھا۔ جب دن پلک جھپکتے ہی گزرتے تھے، ہمارا فلم دیکھنے والا دن ہفتہ آ گیا۔ میں اور عاصم فلم دیکھنے گئے تھے۔ فلم دیکھنے کے بعد عاصم کو گھر چھوڑ کر میں واپس آ رہا تھا کہ عین اسی مقام پر وہی خاتون مجھے ہاتھ سے لفٹ کا اشارہ کرتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے کسی معمول کی طرح بائک روکی، خاتون کو بٹھایا اور منزل پر پہنچا دیا۔ دوسرے دن میں نے جب باتوں ہی باتوں میں عاصم سے ان خاتون کا ذکر کیا تو وہ ہنسنے لگا اور بولا یارا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے اسے دوبارہ لفٹ کروائی اور رستے میں کوئی بات ہی نہ کی ہو، لیکن اب اگلی بار خاتون کا نام بھی پوچھنا اور انہیں گھر کے دروازے پر اتارنا، یہ کیا میدان میں چھوڑ آتے ہو؟ میں نے عاصم کے سامنے تو ساری بات مذاق میں ٹال دی، لیکن دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ اب کی بار اگر وہ خاتون ملی تو حال احوال ضرور پوچھوں گا۔ اگلے ہفتے تقریباً اسی وقت اسی مقام پر ایک بار پھر خاتون مجھ سے لفٹ لینے کے لیے موجود تھی۔ میں نے ان کے قریب بائک روکی اور وہ خاتون خاموشی سے میرے ساتھ بائک پر بیٹھ گئیں۔ بہت کوشش کے باوجود بھی میں خاتون سے حال احوال نہیں پوچھ سکا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے الفاظ میری حلق میں گھٹ کر رہ گئے ہوں۔ البتہ میں سارے راستے یہ سوچتا رہا تھا کہ یہ خاتون کون ہے اور آخر یہ ہفتے کی رات کو ہی یہاں کیا کرنے آتی ہیں اور لفٹ کے لیے میرا ہی کیوں انتظار کرتی ہیں۔ اتنے میں ان خاتون کی منزل آ گئی تھی، وہی گھور اندھیرا، فیرانی، بندہ نہ بندے کی ذات۔
آس پاس تو چھوڑ دو، دور دور تک کوئی گھر نہ کوئی رستہ، بس تاحد نظر میدان ہی میدان۔ ان خاتون نے بائک سے اترنے کے بعد اچانک ہی میرا سیدھا ہاتھ پکڑنے کے بعد اپنی جانب کھینچنا چاہا، لیکن پھر ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ یوں چھوڑ دیا تھا جیسے انہیں کرنٹ لگا ہو۔ مجھ پر بھی اچانک ایک دہشت سی طاری ہوئی تھی، اور میں نے اسی دہشت و وحشت کے عالم میں بائک واپسی کے لیے موڑی۔ بس انہی چند لمحوں میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں وہاں تنہا کھڑا ہوں اور وہ خاتون غائب ہو چکی تھی۔ دور دور تک اس ویران میدان میں میرے علاوہ کوئی نہ تھا۔ خدا جانے اس خاتون کو زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا۔ مجھے بائک موڑنے میں بہت سے بہت 3 سیکنڈ لگے ہوں گے۔ اتنی دیر میں کوئی انسان تو غائب نہیں ہو سکتا۔ میرے تو مانو جیسے سارے جسم سے جان ہی نکل گئی تھی، اور پھر مجھے نہیں معلوم کہ میں کس طرح گھر پہنچا تھا۔ میں کئی دنوں تک بخار میں تپتا رہا۔ سب مجھ سے پوچھ کر تھک گئے کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا۔ میں کسی کو کیا بتاتا کہ 3 دفعہ جس عورت کو میں نے ڈراپ کیا وہ کون تھی۔ یہ مسٹری مجھ سے آج تک حل نہیں ہوئی کہ آیا وہ کوئی بدروح تھی یا پھر چڑیل، اور پھر جو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے کھینچنا تھا، اگر اس وقت میرے بازو پر